بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا سورہ نساء کا 22واں رکوع وہ ہے اور آیت نمبر 153 یعنی 153 آیت سے آغاز ہوگا اور چھٹا پارہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں، ایک رکوع پڑھیں گے اور ایک ایک آیت تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا يسألك أهل الكتاب أن تنزل، تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگے گا چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے۔ آگے کتابم، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے اور یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا، اس لیے آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہوگا۔ السماء کتابا من السماء، السماء کے اندر مد متصل کا قاعدہ ہے، چونکہ حروف جو بڑی مد لگی ہوئی، اس لیے آپ نے اسے لمبا بھی کر کے پڑھنا ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جانے کی وجہ سے مد متصل ہوگا۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمْ جَهْرَةً، یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے فا آ رہا ہے، لہذا اخفاء کا قاعدہ لگے گا۔ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ سلطانم، وہی یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ مبینہ، یہاں پر چونکہ دو زبر ہیں اور جب آیت کے آخر میں دو زبر آ جائیں تو وہ ایک الف سے بدل جاتے ہیں۔ آیت نمبر 154۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ میثاقًا، یہاں پر جو میثاقًا قاف کے اوپر دو زبر ہیں اور تنوین ہے تو تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، لہذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ آپ نے نہیں کرنا ہوگا۔ آیت نمبر 155۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَكُفْرِهِم، یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہوگا۔ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آیت نمبر 156۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ آیت نمبر 157۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا
اتباع الظن وما قتلوه یقینا. یقینا یہاں پر دو زبر ہیں، اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی آیت کے شروع میں با آ رہا ہے، تو تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہیں تو پھر اسے اس طرح سے پڑھنا ہوگا، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ. اور اگر وقف کرنا چاہیں یعنی رکنا چاہیں تو یقینا اس طرح سے رک جائیں گے، اور آگے سے پڑھیں گے آیت نمبر 158 کو، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. تو یہاں پر جو پڑھنا ہے اسے آپ نے اچھے طریقے سے سن لیں کہ بر رفع یعنی با کو را کے ساتھ ملانا ہے، بیچ میں لام نہیں پڑھا جائے گا. یعنی اگر کسی نے یوں پڑھا بل رفع تو یہ مسٹیک ہوگا. جب اگلے حرف کے اوپر تشدید آ جائے تو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر، یعنی جو حرکت والا حرف ہوگا اسے ملا کر پڑھیں گے. تو اسے پڑھیں گے بر رفع، تو اس کے ہجے بھی اس طرح سے ہوگی با را زبر بر، با لام را زبر بر، یعنی لام کو پڑھیں گے نہیں ہم. بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. آیت نمبر 159. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. آیت نمبر 160. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. آیت نمبر 161. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. آیت نمبر 162. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون اور یؤمنون دونوں جگہ واو کے اوپر حمزہ بنا ہوا اور حمزہ ساکن ہے، تو جب حمزہ ساکن ہو تو اسے ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہوتا ہے. تو اسے پڑھیں گے والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہمارا سورہ نساء کا 22واں رکوع کمپلیٹ ہوا. اللہ پاک ہم سب کو مکمل قرآن پاک تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو پڑھانے، سکھانے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.